آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے؟ ایک فیکٹر تو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، عمران خان فیکٹر، کہ وہ پاکستان کی سیاست کو استحکام کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ اس کے لیے عملی جدوجہد بھی کرتے رہتے ہیں، بیانات بھی دیتے رہتے ہیں، اور یعنی ان کی ہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیاسی انتشار جاری رہے اور جو معیشت ہے وہ اپنے لوئسٹ پوزیشن پر رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ اسی قسم کا رول ادا کر رہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ میرا اگر سوال پورا ہونے دیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت میں شامل بھی ہے، مزے بھی لوٹ رہی ہے عہدوں کے، آئینی عہدوں کے، لیکن کیبنٹ میں نہیں جا رہی، یعنی ذمہ داری نہیں لے رہی، یعنی شادی کر بھی لی ہے لیکن شادی کے لوازمات نہیں پورے کر رہی، حکومت کے ساتھ شامل بھی ہے لیکن وہ کیبنٹ میں نہیں جا رہی۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ بجٹ آ جاتا ہے نا، اس کے بعد ہم نے کافی ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں۔ اوکے، تو یہ بجٹ کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں آپ کو کلیئرٹی نظر آ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے بیہیویئر میں جی بالکل کلیئرٹی نظر آ جائے گی۔ تو آپ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو عدم استحکام ہے، جی دیکھیں یہ برا نہ منائیے گا، ویسے یہ منافقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو کہ ایک قومی سطح کے مجرم ہیں، ایک طرف زرداری صاحب نون لیگ کے ساتھ لو افیئر کرتے رہے سیاسی طور پہ، اور ساتھ ہی وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بھی سلسلہ جنبانی کرتے رہے کہ شامل ہو۔ نہیں بالکل، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ ہم نے رکھا ہے، نون لیگ کے ساتھ ہی ہے، ہمارا کولیشن پارٹنر ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے چلیں گے، اور بہت ٹھیک چل رہا ہے۔ نہیں وہ ٹھیک تو چل رہا ہے، لیکن زرداری صاحب نے کوشش نہیں کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کا اتحاد ہو جائے؟ نہیں کی، نہیں ایسی تو بات نہیں ہے۔ نہیں سر، بالکل ایسا نہیں۔ اچھا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کاروبار نہ ہونے کی، مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ مایوسی کی میرے خیال اتحاد نہیں ہے ہم لوگوں میں میجر، نہ کہ یہ بیٹھ کے ہم اپنے سیریسلی نا اپنے ملک کے لیے، نا اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں سوچتے۔ یہ پارلیمنٹ بنی تو ہوئی ہے، تو اجلاس ہوتے ہیں لمبے لمبے۔ یہ دیکھیں نا جی، کامن اب یہ ہے کہ ایک کاشتکار ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے دھوپ میں، آج بھی دیکھیں نا کتنی گرمی ہے، لیکن جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ گندم کی کاشتکاری کے لیے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھا کے بہت سارے مسائل کو مطلب فیس کر کے وہ ہمارے لیے گندم، کپاس اور مختلف چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر ان کا جو انہیں ریٹرن نہیں ملتا، کچھ ایسا ہوتا ہے موسموں کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ حالات کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ وہ مارکیٹ میں نہیں ہوتی، تو وہ جو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی توجہ ادھر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب ہماری یہ توجہ ہٹ جاتی ہے، ہم عام لوگوں، عام انسانوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو میرے خیال سے یہ مسائل آتے ہیں۔ ویسے یار بھائی آپ برا نہ منائیے گا، ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے جس میں آپ بھی شامل جی وہ علیحدہ فیکٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مر گئے، لٹے گئے، لیکن جب ہم ان کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کھانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کاروباری مراکز کو دیکھتے ہیں، تو اس میں تو نظر آتا ہے کہ جیسے خوشحالی برس رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، لیکن جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم مر گئے، لٹے گئے، ٹیکس نہ مانگو۔ یہ درست ہے آپ کی بات، درست ہے اس میں بھی، لیکن کچھ چیزیں ڈیفرنٹ بھی ہیں کہ نظام چلانے کے لیے نا کچھ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، بظاہر چیزیں کنٹینیو کرنی پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ٹیکس، یہ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، جو یہ کرتے ہیں انتہائی زیادتی کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ کہ ایک تو چیک اینڈ بیلنس صحیح ہونا چاہیے، اگر صحیح طریقے سے کاروبار چلتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی دیتے ہوئے ٹیکس بھی۔ چیک اینڈ بیلنس اب یہی ہے نا کہ جو ہمارے بڑے ہم پہ توجہ ڈالیں گے، یعنی جو بھی ہمارے سلسلے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم سب پہ، یعنی بزنس کے حوالے سے، عام لوگوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے جب توجہ دیں گے، ایک ایک چیز کو نوٹس اگر لیں گے، جب نوٹس لیں گے اس کے بعد ہی سلسلہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے۔ اب جیسے میرا نام ہے،
اب ظاہر سی بات ہے ایک میرا جہاں پہ سلسلہ ہے وہاں پہ میری ڈیٹیل ہے, لوگوں کی ڈیٹیل ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی کیا کیا ضروریات ہے, یہاں پہ الیکٹریسٹی کتنی دیر تک جاتی ہے, کب تک آتی ہے, ان کا یہ جو ہے سسٹم کب آن ہوتا ہے, کس وقت میں آف ہوتا ہے. تو ایک نظام ہے, اور نظام سے ہٹ کے جب ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, دیکھ ریکھ ہم چھوڑ دیں گے, ہمارا گارڈ بھی اگر چھوڑ دے گا ہمارے سلسلے میں, تو وہ نظام تباہ ہو جائے گا. اب وہ اسی پریشانی کے عالم میں پھر وہ کیا کرے گا, گارڈ بھی باہر سے رشوت لینا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ باہر کوئی گاڑی والا آئے گا وہ بھی رشوت دینا شروع کر دے گا, اندر والا کہے گا جی جناب میرا کام نکال دیں, وہ بھی یہ سلسلہ شروع کر دے گا. تو سسٹم کو نا جی پورا دیکھ ریکھ سے ایک توجہ سے چلتا ہے جی. مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکمران جو ہیں جن کی نمائندگی ہماری یہ محترمہ کر رہی ہیں, یہ کام نہیں کر رہے, عوام کو سہولیات دینے میں یہ ناکام ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ توجہ, یہ کوشش تو شاید کرتے ہوں گے لیکن توجہ کی ضرورت آنی جانی تو بہت ہیں, اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, ٹی اے ڈی اے ملتا ہے, آنی جانی بہت ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ عوام کے لیے, یہ اپنے آرام کے لیے ہے یا راحت کے لیے ہے, اس چیز کی عوام کو شریک نہ کر لیں اپنی اس بات میں, ان سے پوچھ لیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عارف بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں, یہ آنیاں جانیاں جو ہیں ہمارے. لیکن اس کی پتہ نہیں کا وجہ سوال کرنے کا مطلب یہ کہ ہمیں علم نہیں ہے نا, تو ہم تو مسلسل ایک کرب اور پریشانی میں چل رہے ہیں. جی سر کچھ باتیں ہیں جو عارف صاحب کہہ رہے ہیں, میں بالکل وہ ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. مہنگائی کم ہوئی ہے, لیکن اگر ایک دن کم ہوتی ہے نا, آٹا کم ہوا ہے, دوسرے دن بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے نا تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. یعنی کہ سی ایم صاحبہ کہیں گی کہ کم ہو گیا ریٹ پٹرول کا, لیکن اگر پٹرول 3 روپے کم ہوا ہے تو دوسرے دن 3 روپے بجلی بڑھ گئی. ٹھیک ہے, اب عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ عوام کا تو جب ایک بجٹ پورے مہینے کا ہوگا تو وہ سیم چلا جائے گا. تو یہ ناکامی نہیں ہے ہمارے پولیٹیشنز کی کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے عوام کی بہبود کے لیے؟ لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم بہت کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آنیاں جانیاں تو ہیں, اجلاس ہو رہے ہیں, گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا, وہ کر رہے ہیں لیکن شاید ہمارے لیے نہیں ہو رہا. نہیں سر, حکومت کو بھی بنے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے. نہیں یہ عارف بھائی نے بہت بڑا الزام لگا دیا جی کہ کر تو رہے ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں کر رہے. آنیاں جانیاں ہمارے لیے ہو نہیں رہا. انشاءاللہ تعالی عارف صاحب ہمارے لیے ہوگا. دیکھیں حکومت بنے ہوئے بھی بہت عرصہ کم. نہیں میڈم ایسے نہ کہیں, نہیں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ گزشتہ 40 سال سے باریاں لے رہے ہیں, یہی 2 جماعتیں اقتدار میں ہیں. سارا طریقہ انصاف جب آئی ہے تو اس نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے. نہیں ایک منٹ, 40 سال 35 سال میں سے 3.5 سال پی ٹی آئی کے ہیں, تو باقی سارا عرصہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہی ہے. سر پیپلز پارٹی نے ہر دور میں بہت کام کیے ہیں. 18ویں ترمیم والا دیکھ لیں, زرداری صاحب لائے, اس میں ہر صوبے کا یہ آئینی موشگافیاں, یہ کاغذی چیزیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کسان کو فائدہ ہو رہا ہے, عوام کو اس کی سہولیات مل رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیشہ کسان کو فائدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو بیڑا غرق اس دفعہ ہوا ہے گندم کا, اور عمران خان کے دور میں ہوا تھا جب ان کے وزیر خوراک نے ریزائن بھی کیا تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں آپ سٹارٹ سے دیکھ لیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے, محترمہ کے دور سے, پیچھے جو زرداری صاحب رہے. نہیں میڈم, اگر ہم یہ بات سوچیں نا تو پیپلز پارٹی تو اتنی زیادہ اپنے پہ کریڈٹ لیتی ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ دیکھو پاکستان جو بنا تھا تو اس پاکستان بنانے میں بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی قربانیاں آپ دیکھیں, سیاسی قتل پیپلز پارٹی کا ہوا, ٹھیک ہے, عدالتی قتل پیپلز پارٹی کا ہوا. قربانیاں دوسری پارٹیوں نے قربانیاں آج تک کون سی قربانی دی ہے؟ نون لیگ کی کوئی ایک قربانی آپ مجھے بتائیں, طریقہ انصاف کی کوئی ایک قربانی. نون لیگ جو ہے وہ تو اس طرح کی قربانیوں پہ یقین نہیں رکھتی نا, وہ تو کہتی ہے اپنے آپ کو بچاؤ, زندہ رہیں گے تو عوام کی خدمت کریں گے نا. نواز شریف صاحب جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کا اس کو آپ بھاگنا کہیں گی, لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہے بھائی کہ اپنی جان سلامت رہے گی تو. اور پھر ہم نے دیکھا, دیکھیں پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ٹھیک ہے ملک کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے ملک کو بچانا, عوام کے لیے کرنا, یہ سب سے زیادہ چیز امپورٹنس رکھتی ہے. اور ہمیشہ انہوں نے کتنے سال سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی بلا شرکت غیر حکومت ہے, ایک اسپتال نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ کے اندر ہاسپٹل بنا ہے جگر ٹرانسپلانٹ کا, ویسا ہاسپٹل کوئی پنجاب کے اندر آپ مجھے دکھائیں, ٹھیک ہے. اچھا
यहाँ से लोग हर मतलब जगह से, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है वो यूरोप में जाते हैं, मिडल ईस्ट में जाते हैं। जो कम पैसों वाले लोग हैं तमाम सूबों से वो कराची में रोजगार के लिए जाते हैं। ये आप बात एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? कि आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो नेहरू खानदान था वो 4 नस्लों तक हाँ जी, वो कांग्रेस पे छाया रहा और उसने हिंदुस्तान को बड़ा मुल्क बनाने की, मजबूत मुल्क बनाने की बुनियादें इस्तेमाल की। इसी तरह अमेरिका में आप देख लें, बिल्कुल ऐसा। कैनेडी फैमिली है, बुश फैमिली है, तो वो लेके चलते हैं। तो इस हवाले से तो चलें हम ये मान लेते हैं कि ख़ानदानों का गलबा होना शायद इतनी बुराई नहीं है, लेकिन कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल, मैं कारकर्दगी के जो आरफ साहब ने अभी बात की है उस पर कुछ चीज़ों से मैं इत्फाक करती हूँ। देखें, पहले प्राइवेट स्कूल हुए, गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट किया गया, लेकिन वो चंद स्कूल हुए थे, उनका रिजल्ट ज़ीरो है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी टीचर्स हैं वो मास्टर, आप जिक्र कर रही हैं पंजाब गवर्नमेंट जो सरकारी जो निगरान हुकूमत आती है उसका भी मैं जिक्र कर रही हूँ, जो नून लीग की हुकूमत है मैं उसका भी जिक्र कर रही हूँ, प्राइवेटाइजेशन, ठीक, हाँ जी, जो पीटीआई की हुकूमत थी उसका भी, ओके, ठीक है। ये इनके दौर में होना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आई है तो मैं इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्शन लेगी कि जो स्कूल प्राइवेट होने का नोटिफिकेशन हो गया हुआ है 1 माह पहले हुआ है, वो नोटिफिकेशन होने का मतलब है कि जो गरीब का बच्चा है, ठीक है, जो आम मामूली ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ये जिन लोगों ने किया है प्राइवेट करने का सोच है, इनके बच्चे तो बिकन उसमें पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे तो एचईसन में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे तो एलजीएस में पढ़ रहे हैं, इससे बल्कि हट के वो जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, शफात में पढ़ रहे हैं। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है इनको स्कूलों को प्राइवेट करना, लेकिन जो छोटा तबका है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा, एजुकेशन का म्यार टोटल गिर जाएगा और इस कदर बुरा असर स्कूलों का हो जाएगा कि कोई बच्चा स्कूल जाए ना जाए, उसकी परफॉर्मेंस अगर जाने से भी ज़ीरो रहेगी तो माँ बाप क्यों भेजेगा। अच्छा, वैसे मैडम एक बात बताइए, जी ज़रूर, हमारे सरकारी इदारे जो हैं सब, हाँ जी, और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है कि वो कारोबारी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं या जो भी हैं, उन सब की कारकर्दगी एक बिग क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा स्टेप है कि जो काम जहाँ जिन इदारों पे नहीं हो रहा, अगर वो उसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लिया जाए तो वो उसको बेहतर बना देंगे? सर ऐसा नहीं है ना, मैंने, मेरी सिस्टर्स टीचर है, मेरी भतीजी टीचर है, मेरी भाभियाँ टीचर है, मैंने स्कूलों को विजिट किया हुआ है, मैं ह्यूमन राइट्स से मेरा तल्लक है, मैं इन चीज़ों पे बहुत गौर व फिक्र से काम करती हूँ। प्राइवेट स्कूलों में मैं गई डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में, तो उन स्कूलों के अंदर जो टीचर्स थी उनसे पूछा, एक टीचर ने अगर मैं किया हुआ ना बीए तो उसने 3 टीचर रखी हुई हैं जिनको वो यानी कि 2000-4000 दे। ये बात कर रही हैं प्राइवेट स्कूल स्कूलों की बात जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल किए हुए। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर को दिए हैं, ओके, उन स्कूलों की बात कर रही हूँ। तो अच्छा, आप बता रही थी कि वो खुद बीए है, हाँ जी, और उसने आगे उसने मतलब मिडल मैट्रिक टीचर्स रखी हुई हैं जिनको सिरे से कुछ नहीं आता जाता, वो क्या पढ़ाएंगी बच्चों को। और अब फिर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। अगर और ये मैं कहती हूँ ज्यादा की तो मैं बात ही नहीं करती, ज़ाहिर है कोई भी आपको पता है सरकारी अदारों को जब प्राइवेट करते हैं तो वो फौरी तौर पे सारे नहीं हो जाते, जी ठीक, स्लोली इनका प्रोसीजर चलता है। अगर मैं कहती हूँ कि इस दौरे हुकूमत में ये 60 से 70 स्कूल भी और प्राइवेट कर देते हैं तो ये समझ लें कि एक जनरेशन को तबाह कर देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्शन ले, पंजाब गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी बात करे, या मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट है, सीएम साहबा से भी रिक्वेस्ट है कि स्कूलों को प्राइवेट मत करें, जॉब्स दें और टीचर स्कूलों में लाएं। स्टडी का मियार बुलंद होगा तो मुल्क में तरक्की होगी, स्टडी का मियार कम होगा तो मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। आरिफ भाई एक बात बताइए, बजट आने वाला है, एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि बजट के ज़रिए कुछ हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, कारोबार में बेहतरी पैदा होएगी, उठान आएगी, रुका हुआ जो मईशत का पहिया है ये चल पड़े? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी जो उम्मीद होती है ना, उम्मीद होप अच्छी होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, कि अच्छा ही होगा, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। फिर भी हिम्मत करके हमें चलना पड़ता है। तो अभी
بہت زیادہ تشویش ہے، ہیں؟ خوف بھی ہے تشویش ہے۔ کاروباری جو افراد کو، میں آگے کنٹینیو کر رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیں کیا ہوگا، کاروباری معاملات کس طرف جائیں گے۔ بجٹ کی وجہ سے تقریباً میجورٹی میں لوگ خوف زدہ ہیں کہ کیا بنے گا اور کیا ہوگا، اور جو رائٹ ناؤ بھی چل رہا ہے پوزیشن بزنس کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی کافی کمزور پڑ گئے ہیں تاجر حضرات، جو مارکیٹ ہیں، لوگ ہیں، وہ ڈسٹرب ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ مطلب یہ کیا ہوگا، کیا کریٹ کرے گا، انگزائٹی کریٹ کرے گا یا خوشی کریٹ کرے گا۔ عارف صاحب بات یہ ہے لیکن امید اچھی ہی رکھتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے جینا ہے، رہنا ہے، الحمدللہ اسے پھلتے پھولتے دیکھنا ہے۔ ٹیکس نہیں دینا، ٹیکس نہیں دینا، ٹیکس پاس پھلتے پھولتے دیکھنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، ٹیکس نہیں دینا۔ ٹیکس اور اب آپ کو خوف اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں ان کے تحت اب جو لاکھوں تاجر ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، دکاندار ہیں، ریٹیلر ہیں، ان سب کو اس نیٹ میں لائے جانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور اس بجٹ میں اعلان ہوگا، اس لیے آپ کو خوف و ہراس محسوس ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل غلط ہے جی۔ کام اچھا ہو، اگر پیسہ ہوتا ہے، بزنس اچھا چلتا ہے تو وہ پیسہ یوٹیلائز ہوتا ہے، آتا ہے، ہماری معیشت ہمارے ملک پہ خرچ ہوتا ہے، ٹیکس دیں گے وہ ہم پہ ہی لگتا ہے، ہمارے ہی سہولیات کے لیے، ہماری ہی سیفٹی کے لیے، ہمارے ہی نظام کے لیے بنتا ہے۔ جب اچھا چلتا ہے، کام چلے گا، ٹیکس ڈبل دینا بھی دشوار نہیں ہے، خوشی ہوگی، لیکن کام چلنا چاہیے، بزنس گرو کرنا چاہیے، آپ کا اس کے مطلب لیے یہ ہے راستے کھلے ہونے چاہیے۔ ہمیں مطلب کچھ ایسی گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو کام کے حوالے سے بھی رہنمائی ملنی چاہیے، ریلیف ہونا چاہیے، ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا بھی خیال ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس بھی پراپر ہونا چاہیے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی خوف ہوگا، کیونکہ بہترین ذریعہ ہے، یا ہمیں تو اسلام بھی درس دیتا ہے اپنی زکوٰۃ دینے کا، یہ تو ہمارا ملکی نظام ہے ٹیکس والا، اس میں تو ہم پہ یہ لازم بنتا ہے، ٹیکس دینا بنتا ہے۔ نہیں، لیکن دینا نہیں ہے، جی اچھے اور برے لازم لوگ تو ہے جی لیکن دینا نہیں ہے۔ دینے والے جی دیتے ہیں، جو برے ہیں جی وہ تو برے ہی رہتے ہیں، جو اچھے وہ جو دینے والے وہ تو دیتے ہیں جی۔ جو بزنس کر رہے ہیں، جو کمیونٹی بزنس مین کے جو ہے نا جی، جو بزنس کر رہے ہیں، وہ ٹی آر اے کے ساتھ اپنا رجسٹرڈ بزنس کر رہے ہیں، آف کورس وہ دے رہے ہیں ٹیکس۔ وداؤٹ ٹیکس پے کیے ہوئے بزنس کوئی نہیں کر رہا۔ پہلے تو میں یہ نقطہ ڈیفائن کر دوں، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ٹی آر اپنی رجسٹریشن کے تھرو کر رہے ہیں۔ رجسٹریشن میں ایوری تھنگ آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ جو قانونی تقاضوں کے مطابق وہ پیمنٹ جو منتھلی ہوتی ہے، ایئرلی ہوتی ہے، وہ پیڈ ہوتی ہے۔ یعنی میں جو جانتا ہوں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے، یہ مطلب نیچرل ہے۔ میڈم کیا کہیں گی آپ؟ عارف صاحب نے تو اپنی کمیونٹی کی ایسے نمائندگی کی ہے کہ ان کی گفتگو سن کے لگتا ہے کہ یہ تو ناطے توتے نیک پرہیزگار لوگ ہیں جو ملک و قوم کی ترقی کے لیے پریشان ہیں اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سر میں یہ کہوں گی کہ ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ٹیکس ایک غریب پے کر رہا ہے نا، وہ موٹر وے پہ سفر کر رہا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ ایک صابن خرید رہا ہے، صابن کی ایک قیمتیں آگے، وہ ہوٹلنگ کر رہا ہے، وہ کھانے کی ایک قیمتیں آگے، ماچس ایون ایک ماچس کوئی بھی چیز ہے، آئل ہے، کوئی بھی چیز، میں کہتی ہوں کہ غریب سے تو ٹیکس ایسے لگا جا رہا ہے کہ جیسے صرف اس کی ڈیوٹی ہے ملک کو چلانا۔ غریب اس طرح سے ٹیکس پے کر رہے ہیں جن کے کوئی حالات ہی نہیں ہیں، جن کی 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ ان کی بات سے ایگری نہیں کر رہے؟ میں ان کی بات سے ایگری نہیں کر رہی، اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بزنس مین کلاس ہے نا، اگر وہ جتنا ایک غریب ٹیکس پے کر رہے ہیں نا، اگر اسی طرح وہ اپنے ہی کام کا، غریب کو تو خون چوسا جا رہا ہے، اس کو نچوڑا جا رہا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر امیر لوگ اپنا ٹیکس مناسب جو ان کا بنتا ہے وہ دینا شروع کر دیں تو اس ملک کے حالات یہ نہ رہیں۔ جی عارف صاحب، جی آپ کے کمنٹ؟ جی یہ درست فرما رہی ہیں، اور جو انہوں نے بیان کیا وہ میری باتیں ہی ذکر کی ہیں، جیسے ٹیکس کے حوالے سے کہ غریب آدمی ہی پے کرتا ہے، اور جو نقطہ بیان کیا ہے ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے درست فرمایا ہے۔
کچھ لوگ ہیں اچھے اور برے. جیسے ہم بات کر رہے تھے مختلف پارٹیز یا مختلف معاملات پہ کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے, یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جو بزنس کے اداروں میں مختلف بزنس مین ہیں جو اچھے اور برے بھی ہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ نا بہتر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل درست کہا ہے, یہ ٹیکس ہی دیکھیں نا جی ہمارے ملک اکانومی کو اسٹرانگ کرتا ہے, ہمیں مضبوطی فراہم کرتا ہے, جی کاروبار کرتے ہیں اور ہمیں سیفٹی سیکیورٹی ملتی ہے. لیکن جتنا زیادہ پے بیچارہ وہ کرتا ہے, یہ میری ہی باتیں بیان کر دی ہیں, بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ اب جیسے ماچس ہے یہ چیزیں ہیں وہ غریب پے سے پے کرتا ہے. اب دیکھیں اب آتے ہیں جن کے ٹی وی میں ان کا ٹی وی کا بھی ٹیکس آتا ہے بل میں. میڈم آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے پاکستان نمایاں مقام رکھتا ہے. پاکستان پوری دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. آپ اس پر کچھ ہمارے ناظرین کو ایجوکیٹ کریں گی, کیا یہ پروپیگنڈا ہے یا واقعی ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے وہ پست ہے, کمزور ہے؟ سر پروپیگنڈا زیادہ ہے, اوکے ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے یعنی کہ ہونا چاہیے نا لیڈیز کے حقوق یا ہیومن رائٹس کے حقوق تمام لوگوں کے, اس طرح سے نہیں ہیں. دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے, ایک ٹیچر ہے نا وہ ڈسٹرکٹ خانیوال میں ہے, اس کی ٹرانسفر ہے راجن پور میں کر دی جائے گی. اتنی نہ اس کی تنخواہ ہوگی کہ وہ وہاں جائے, وہ بیچارہ رول جائے گا, لیکن جی گورنمنٹ آرڈر کر دیتے رہے. یعنی کہ گورنمنٹ کو آرڈر کرتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ ظلم ایک ہے, کوئی مار کٹائی کا ظلم ہے, ہر وہ ظلم ہے جو کسی کی زندگی میں پریشانی کریٹ کر دیتا ہے. اب ججز ہیں, ٹھیک ہے, ایک اگر لاہور کا جج ہے تو اس کی پوسٹنگ رائجرخا کر دی جائے گی. اتنی دور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے ہوم ڈسٹرکٹ میں تو وہ نہیں رہ سکتا, لیکن جو لاہور کا جج ہے اس کو گجرانوالہ لگا دیا جائے, قریب وہ آ سکے, جا سکے, اپنے بچوں کو ٹائم دے سکے. جس بندے پہ آپ ایک ڈیوٹی کا اتنا سٹریس ڈال دیں گے وہ کیا کام کرے گا؟ وہ یعنی کہ آج وہ سفر پہ نکلے گا, صبح کا نکلا, سنڈے والے دن صبح وہ نکل پڑے گا, رات کو وہ پہنچے گا, جو اس نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا تھا, اپنی فیملی کو ٹائم دینا تھا وہ نہیں دے سکے گا. اگلے دن کیا آپ بتائیں کہ اس کی کارکردگی کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں تمام شعبہ جات کو اپنا اپنا کردار, کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگ فیسیلیٹیٹ رہیں. جو چیف جسٹس ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ٹرانسفر ججز کی کیسے کرنی چاہیے. ایجوکیشن کا محکمہ ہے, ان کو سوچنا چاہیے, یعنی براڈر ویژن کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں. یہ بہت سے جو لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے. عارف بھائی, ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, میڈم ایک بات کہتے کہتے رک گئیں, خواتین کے حقوق کی پامالی. تو آپ اس پر کمنٹ دیجئے کہ کیا ہمارے ملک میں واقعی عورتوں کے جو حقوق ہیں, عورتوں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے, لیکن کچھ ہیں جو ہر جگہ پہ ہے, لیکن بہت کم. جتنا اچھا ہمارا ملک ہے, جتنی عزت ہمارا اسلام دیتا ہے اور جتنا ہمارا ملک بڑا نہیں اسلام تو دیتا ہے جی, میں آپ کو لیکن ہمارے جو مرد ہیں کیا وہ بالکل جی بہت احترام کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا معاشرتی طور پہ دیکھیں, اگر کنٹری وائز دیکھیں نا, جتنی رسپیکٹ, جتنا ادب اور جتنی کیئرنگ مطلب اپنی فیملی کو رکھتے ہیں یہاں پہ مرد اپنے پاکستان میں, شاید ہی کسی اور کنٹری میں ہوں گے. مطلب یہ نیچرل آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں. تو یہ چلتا رہتا ہے. باقی مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ادب بھی یہاں پہ الحمدللہ باقی ہے اور احساس بھی باقی ہے ہمارے ملک میں. تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. لیکن کچھ جوہلا ہیں, یہ جو علاقے ہیں بیکورڈز ہیں, تو ان کو علم سے بھی دوری کے باوجود بھی وہ بھی خیال کرتے ہیں.